السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ سب حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب حضرات کا ہمارے چینل میں خیر و مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 23۔ کل سبق پڑھا تھا میں نے تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ اگر کسی ساتھی نے نہ دیکھا ہو تو ہمارے چینل پر جا کر اس سبق کو دیکھ سکتا ہے۔ آج کا سبق بغیر تاخیر کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا لیں، آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور بآسانی آپ قرآن شریف کا علم گھر بیٹھے سیکھ سکو۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 23، اقلاب۔ اقلاب اور قلب دونوں ایک بات ہے۔ ان دونوں کا معنی ہے کہ بدلنا۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنا، کسی چیز کو بدلنا۔ آپ کس کو بدلنا ہے اس آگے پڑھا۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، قاعدہ نمبر 3۔ دو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں قاعدے تنوین اور نون ساکن کے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اظہار کا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آئیں گے تو اظہار ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، یعنی گننے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہم نے دو قاعدہ پہلے پڑھ لیے۔ اب تیسرا قاعدہ شروع ہوتا ہے تنوین یا نون ساکن کا، قاعدہ نمبر 3۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ گنہ کے معنی چھپانا اور اخفا کے معنی بھی چھپانا۔ گنہ کی مقدار ایک الف ہے، ناک میں ایک الف آواز کو ٹھہرانے گنہ کہتے ہیں، اور اخفا کے معنی چھپانا، یعنی گننے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ مثلاً ہجا پڑھیں، مم بخیلا کے اس طرح ہوں گے۔ جیسے مم بخیلا میں ہم دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با آ رہا۔ اب یہاں نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا۔ نون لکھنے میں آئے گا اور اس کے اوپر حرکت بھی آئے گی، لیکن ہم یہاں میم کو پڑھیں گے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو یہاں میم کو پڑھیں گے اور اس میں گنہ ہوگا، جیسے مم باخیلا کہ اس طرح ہوگا۔ اب اس کی ہجا بتا رہے ہیں آگے، میم میم زبر مم، میم میم زبر مم۔ اب یہاں نون آ رہا ہے، نون نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زبر خا، مم با خا، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا۔ یا ہمارے سامنے ہجا اور رما دونوں بتائیں کس طریقے سے پڑھنے۔ اب یہاں مثالیں ہیں اس کی پورے قواعد کی مثالیں، ساری کی ساری، کس طریقے سے آئے گا، کیسے آئے گا، تنوین ہوگی تو کیسے پڑھا جائے گا، نون ساکن آئے گا تو کیسے پڑھا، اس کی مثالیں ساری۔ اب شروع میں مثال ہے مم باخیلا، ہم نے ابھی ہجا کری ہوئی اوپر، میم نون زبر مم با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا۔ یا ہمارے سامنے نون ساکن کے بعد با رہا، لنسفعا بالناصیہ، یہاں دو زبر کی تنوین، یعنی تنوین کے بعد میں با آ رہا، یہاں کہاں پڑھیں گے؟
لنسفعا بالناصیہ، عین میم زبر عم، لنسفعا بالناصیہ، آگے آیت ہے بالناصیہ، ہاتھ بن جائے گا ہے کیونکہ تا آ رہا ہے گولتا، گولتا اگر آیت کے آخر میں آئے گا تو وہ ہائے بن جائے گا. جیسے یہاں دوسری مثال من بین الصلب، یہاں میم میم زیر من بین الصلب. اب یہاں دیکھو، ہم آگے دیکھو، یہ مثالیں کافی. کرام بررۃ، میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد میں 12. کرام بررہ، آگے آیت کرام بررہ. من بعد مطہرۃ بأیدی صفرہ، دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد فوراً 12. اسی طریقے سے بذنبہم، بذنبہم، نون ساکن اس کے بعد میں فوراً 12. بذنبہم خبیر بما تعملون، دو پیش کی تنوین کے بعد 12. یہاں خود بخود ہی میم آ جائے گا. اگر میم نہیں آتا پھر بھی ہم دو زبر، دو زیر، دو پیش اور نون ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو وہاں ہم میم کو پڑھیں گے، را میم پیش رم. خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور، دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد فوراً 12. اب یہاں نون ساکن، نون ساکن کے بعد 12، نون ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو وہاں اقلاب ہی ہوگا، یعنی میم سے بدل دیں گے نون کو ہم. رجع بعید، دو پیش کی تنوین اس کے بعد 12. رجع بعید رسول بما لا تہوی، جیسے پڑھ رہے ہیں آپ علیم بذات الصدور، دو پیش کی تنوین اس کے بعد 12. علیم بذات الصدور رجع بعید، میم سے بدل رہے ہیں دو پیش کی تنوین کو. اسی طریقے سے رسول بما لا تہوی، لام کو اوپر دو پیش کی تنوین اس کے بعد 12، ایک پیش ہٹ جائے گا، لام میم پیش لم. رسول بما لا تہوی. آج کا سبق ہمارا یہ تھا. آئندہ انشاءاللہ ہم اور سبق پڑھیں گے اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے آج ہم نے بتایا ہے. اس کو خوب اچھی طریقے سے دیکھیں اور پڑھنے کی پوری کوشش کریں. پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کیسی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں اور لائک کریں. آج بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.